ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب. ویری مچ شاہد اختر صاحب. شاہد اختر صاحب، اب یہ جو انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جی یہ عالمی ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہے، اور وائی وی آر ویری رسپانسبل اسٹیٹ، اور سیکنڈلی کیا وہ اب دے آر ٹرائنگ ٹو ہائڈ بیہائنڈ آر نیوکس کہ بھئی وہ اس شکست یا ہزیمت یا یہ جو ہیومیلیشن ہے اس کو کم کرنے کی کاوش ہے؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں جناب ایئر مارشل صاحب؟ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے جو سپیچ کی تھی وہ ان کی ایک کمپلشن تھی. ایک ایک کنٹری جو کہ who has been beaten recently in a conflict، تو وہ اس کا پرائم منسٹر کس قسم کی سپیچ کر سکتا ہے؟ وہ تو مجھے بالکل سرپرائز نہیں کرتی ہے. دوسرا، یہ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے سیز فائر کا کہا تھا، تو اگر آپ کی ایک پروفائل جو تھی وہ وکٹری کی طرف جا رہی تھی تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ سیز فائر ایکسیپٹ کریں؟ یہ جتنے آرگومنٹ سے دے رہے ہیں، میں ناظرین کو ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ مودی صاحب کی دکھا رہے ہیں تصویر، ادھمپور بیس میں کھڑے ہیں اور لکھا ہے کہ کہاں تباہ ہوا ادھمپور بیس. یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک بیس جو ہے وہ 10 بائی 10 کلومیٹر کا ایریا ہے، جس میں سینکڑوں بلڈنگز ہیں، جس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک رن ویز ہیں. جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو آپ پورے بیس کو تو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے ہیں. ہاں، اگر فل فلیج وار ہوگی تو ہم دکھائیں گے کہ بیسز کو کمپلیٹلی بھی کیسے ڈسٹرائے کیا جاتا ہے. آپ اس کے رن وے پہ کریٹرز ڈالتے ہیں تاکہ ان کے جہاز ٹیک آف نہ ہو سکے، فار ایگزامپل. اور یہی کچھ ہم نے کیا. آپ بیس پہ کسی بھی جگہ جا کے 10,000 جگہوں کی تصویریں بھی لے سکتے ہیں اور خود بھی کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں. یہ بہت ہی ایک ایوریج لاجک ہے. اور یہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی وہ تو وہاں کھڑا ہوا ہے تو تم پہ بیس تو ابھی بھی قائم ہے. ڈسٹرکشنز اس طرح کی اس لیول پہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو ایک ڈیمونسٹریشن تھی ہماری طرف سے کہ واٹ مور کین کم. دوسرا، آپ نے نیوکلیئر والی بات کی، اس پہ اگر آپ نے آج ہمارے اسپوکس پرسن کا بھی بیان سنا، انہوں نے انڈیا کے کئی واقعات بتائے ہیں کہ سب سے زیادہ جو یہ فسائل مٹیریل ہے اس کی پرولیفریشن یا اسمگلنگ تو انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے. ان کے کتنے لوگ ہیں جو اریسٹ ہوئے ہیں. پچھلے دنوں تو کوئی $100 ملین کی وہ تھی فسائل مٹیریل جو کہ یہ وہاں سے نکال کے کہیں اور لے کے جانا چاہ رہے تھے. یہ ان کی یہ لاجک، اور یہ لاجک کہ پاکستان نے نیوکلیئر کارڈ دکھایا. نیوکلیئر کارڈ تو پاکستان اس وقت دکھاتا کہ اگر ہم کنونشنل وار میں ہار رہے ہوتے ان سے. کنونشنل وار میں تو ان کی اتنی سخت I don't want to use this word but اتنی سخت ٹھکائی ہو گئی تھی کہ وہ آف بیلنس ہو گئے تھے. چونکہ وہ آف بیلنس ہوئے، ان کے جہاز آن ریکارڈ اگلے دن ٹیک آف ہی نہیں کرنے دیا بیکاز وہ ڈر رہے تھے کہ وہ پھر شوٹ نہ ہو جائے. اگر آپ انیمی جب اتنا آف بیلنس ہو جائے ارلی ان اے وار تو پھر وہ سنبھل نہیں سکتا، پھر وہ وار کے اندر واپس نہیں آ سکتا ہے. اور ایگزیکٹلی ان کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ یہ آف بیلنس ہو گئے تھے اور یہ واپس نہیں آ سکتے تھے. ان کے این ایس اے نے اپنے 6 این ایس ایز کو فون کیا ہے. مارشل صاحب بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اور جہاں تک وہ تابکاری کی بات کر رہے ہیں اور وہ ہمارے جو اٹامک اثاثوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ایک ایجنسی کی رپورٹ آئی ہے، وہ انڈیا کی ایجنسی کی رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پر جو براموس موبائل ان کے جو ہیں وہ تباہ ہوئے، ان کا ڈپو، تو وہاں سے تابکاری نکل رہی ہے. اثاثے تو ان کے محفوظ نہیں ہیں اور بات جو ہے وہ ہماری طرف کر رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو رفال جو ہیں جب وہ گرے تو ان کی مارکیٹ جیسے گری تو انڈونیشیا نے بھی وہ ڈیل جو کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے کینسل کر دی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنیز کی طرف جو ہے وہ رجحان ہے. ایک تو اس پر جو ہے وہ گائیڈنس دیجیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ بھارت کا وتیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ مکرتا ہے، وہ وعدوں سے مکرتا ہے، مذاکرات سے مکرتا ہے، اور اب بھی وہ سیز فائر ہوا ہے. کیا وہ مذاکرات کی راہ اپنائے گا یا کچھ اور کرنے والا ہے، یا وہ عالمی ذلت جو اس نے اٹھائی ہے اس کے بعد کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں پہلے سیکنڈ پارٹ کا جواب آپ کو دوں گا. بھارت میری نظر میں جو میرا ایکسپیرینس ہے ڈیلنگ ود دیم، یا جو میں نے ہمیشہ سے دیکھا، وہ مذاکرات کی طرف نہیں آئے. ٹھیک ہے، وہ ایک دلی ریلی سی کرے گا لیکن اس طرف وہ نہیں جائے گا. آلدو اس کو امریکن پریشر دیں گے بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چونکہ یہ کہہ دیا ہے تو وہ چاہیں گے. تو میرے خیال میں بھارت جو ہے وہ ایک لپ سروس دے گا، کیونکہ اس کی ریزن ہے، اس کی سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ بھارت جیسے ایک اکنامک پاور بن رہی تھی، اٹ واز بٹ نیچرل کہ وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب ہم اتنی ہی بڑی ملٹری پاور بھی آٹومیٹکلی بن رہے ہیں. ملٹری پاور آٹومیٹکلی نہیں بنتے، اس کے لیے آپ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہونی چاہیے. آپ
تاکہ آپ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہوں, آپ کے اپنے انجینئرز اور اپنے سائنٹسٹ ہوں کہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی بنائے. انڈیا اس سے بہت دور تھا. انڈیا بورڈ ٹیکنالوجی اور بورڈ چیزوں کے اوپر یہ سمجھ رہا تھا ود آبسلیٹ ٹریننگ ڈاکٹرین کہ شاید وہ یہ لے لے گا. تو یہ جو ایک اتنی بڑی ہزیمت ہوئی ہے وہ اس کو, اور ڈومیسٹک پریشر اور جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے پرائم منسٹر مودی کا وچ از RSS بیسڈ ہندوتوا انکلائن, وہ ان کو یہ مذاکرات کی طرف نہیں جانے دے گا. نمبر یہ تو اس میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے. اب یہ کرے گا کیا انڈیا؟ آئی تھنک میرے خیال میں تو میں ابھی بیٹھا اس پہ سوچ ہی رہا تھا, آج 8-10 چیزیں بالکل کلیئر ہیں. نمبر 1, بلوچستان اور KP کے اندر وہ انسرجنسی کو بڑھائے گا. نمبر 2, وہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا یہ ٹیررزم والا جو ہے بیانیہ ہے اس کو بہت وگرسلی پرسو کرے گا. پھر وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس جائے گا کہ وہ ہمیں ایڈ نہ دیں. لیکن جو ورسٹ چیز ہوگی وہ آرم ریس وہ پاکستان کو شروع کروائے گا تاکہ پاکستان کو اکنامکلی ڈپلیٹ کر کے کیا جائے. اس کے علاوہ وہ اس کا جو ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گا, کیونکہ اب وہ جو اپنی اس نے انالیسس کیا ہوگا جو اس کی ساری یہ کمیاں ہیں وہ کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو صرف یہی دو انشاءاللہ وہ منہ کی کھائے گا, وہ منہ کی کھائے گا اور ہم انشاءاللہ اس میں بھی فتح یاب ہوں گے. سر ایک تشنگی رہ گئی ہے, لگتا ہے کہ جو داستان ہماری فتح کی ہے اس میں فتح کی داستان جو ہے عوام اس پہ سوال کرتے ہیں, اس میں لگتا ہے کہ تو تشنگی ہے, عوام کو اور پتہ لگنا چاہیے کہ بھارت کو کیسے ہم نے دھول چٹائی. 6 اور 7 کی درمیانی شب کو جو عوامی سوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کائنڈلی اس پر جو گائیڈ کیجئے تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ تشنگی دور ہو سکے کہ پاکستانی افواج نے بھارتی رافیل کو کیسے اندھا کیا تھا. بھارتی 80 جہازوں کا جو جنڈ تھا وہ اس وقت کیا کر رہا تھا؟ کیا بھارتی جہازوں کو پاکستانی جہاز نظر نہیں آ رہے تھے؟ کیا انڈین جہازوں کو پاکستانی جہازوں کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا؟ یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر کوئی ایسی سائبر وال کریٹ کر دی تھی کہ ان کی بھارتی جو فضائیہ تھی وہ اندھی ہو گئی اور پاکستانی جہازوں نے بھارتی جہازوں اور میزائلوں پر فائر کیے, لیکن کیا دوسری جانب سے بھی فائر آ رہے تھے کہ نہیں آ رہے تھے؟ یہ سارے سوال ہیں. سر فتح کی جو داستان ہے اس کو ذرا ایک بیان کیجئے گا تاکہ لوگ جو ہیں اس پر جو تشنگی رہ گئی ہے وہ دور ہو سکے. چلے میں وہ داستان تو آپ کو بیان کر دیتا ہوں, اس کے کچھ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں سینسٹیو ہیں اس کو حذف کر کے, لیکن میری اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ ہمیں اب اس کے آگے بھی سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ بار آپ نے کہا میں بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں لوگوں کو جس چیز کے سمجھنے کی ضرورت ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے جہاز کیوں نہیں نظر آئے. ان کو ہمارے جہاز ضرور نظر آئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جیسے ہم نے جن چیزوں کا استعمال کیا جس میں الیکٹرانک وارفیئر ہوتی ہے یا اس قسم سے ریلیٹڈ چیزیں, اس کی وجہ سے ہوا میں وہ دیکھ تو رہے تھے لیکن ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا وہ مشکل ہو رہا تھا. اور جب تک آپ کے سامنے ایک بہت بڑی پکچر جو ان کو نظر آ رہی ہے لیکن ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہے کہ یار کون سا جہاز کس نے اس کو لاک کیا ہوا ہے, اور تو وہ پھر ایک اسٹیٹ آف کیوس آ گئی تھی جو کہ آپ نے ان کی RT بھی سنی ہے, ریڈیو ٹرانسمیشن, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے میزائل تھے کہ جن کی رینجز ان کے جہازوں سے اچھی تھی, بٹ مور امپورٹنٹلی کہ ہمارے پائلٹ ان کو اتنا اسکلفلی یوز کر رہے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے پائلٹس کو وہ موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ ان کے اوپر فائر کر سکیں یا ان کو شوٹ کر سکیں. تو اس کمبینیشن آف فیکٹر کی وجہ سے جس میں ہماری ایک پرفیکٹ کوآرڈینیشن تھی, اسپیس سے بھی تھی, گراؤنڈ سے بھی تھی, ویکس کے ساتھ بھی تھی, آپس میں ان جہازوں کی تھی, گراؤنڈ ریڈارز کے ساتھ بھی تھی, اور اگر کوئی UAV ٹرانسمٹ کرے تو ان کے ساتھ تھی. تو یہ جو ایک کمپلیٹ اسپیکٹرم ہوتا ہے جس میں میں نے ساری معافی چاہتا ہوں, میں یہ بتائیں بڑا امپورٹنٹ کوسچن ایک اور بھی میں شامل کیے دیتا ہوں, کیا اب F-16 کی ہمیں ضرورت رہ گئی ہے؟ یہ جو JF-10 کی بات ہو رہی ہے اب یہ بھی کیا آبسولیٹ ہو چکے ہیں یا پرانے ہو چکے ہیں F-16, اور ہماری ریلائنس ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم اب چین کے ساتھ اشتراک سے خود تو بنا رہے ہیں ایئر مارشل صاحب؟ نہیں دیکھیں, یہ F-16 ایک بہت ہی کیپیبل پلیٹ فارم ہے اور اس میں ہم نے جو موڈیفیکیشن کی تھی اس کی وجہ سے پرانی F-16 بھی جیسے ایک نیا F-16 ہوتا ہے with all those capabilities, so we have the similar thing. کسی کو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ F-16 جو ہے وہ ان جہازوں سے کسی بھی طرح اپنی پرفارمنس یا اس چیز میں کم ہے. اگر ہماری ایک خدا نہ خواستہ کبھی ایک اور وائڈر اسکیل پہ ہماری جنگ ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ پرہیپس شاید یہی وہ پلیٹ فارم ہوگا جو بہت زیادہ جگہوں پہ یوز ہوتا ہے, کیونکہ اس کی امپلائمنٹ کے جتنے ایونیوز ہیں
وہ تو بہت کم جہازوں کے ہوتے ہیں. ویری ہارٹننگ ٹو ہیئر جنرل صاحب، ایئر مارشل صاحب، کہ ہم نے اس جہاز F-16 کو بھی امپروو کیا اور ہم انڈیجنس جو ہماری ہے. بڑھیا ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب for enlightening us on these very vital and sensitive issues